العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعلى جميع عباد الله الصالحين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسنين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا فاطمة إن الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا فاطمہ ان اللہ یرضی لرضاک ویغضب لغضبک، اے فاطمہ اللہ تمہاری رضا سے راضی اور تمہاری ناراضگی سے ناراض ہوتا ہے۔ یعنی رسول خدا نے جو معیار رضایت خداوندی اور ناراضگی کا معیار جو بتایا ہے وہ یہ بتایا کہ اگر فاطمہ راضی ہیں تو خداوند عالم راضی ہے، اگر فاطمہ ناراض ہیں تو خداوند عالم ناراض ہے۔ چونکہ ایام فاطمیہ کی مجلسیں ہیں اور جس میں اس کے پہلے بھی جو مجلسیں ہوئی اس میں بھی اسی اعتبار سے عنوان قرار دیا گیا کہ شہزادی کی معرفت اور شہزادی کی عظمت کے سلسلے میں کچھ گفتگو ہو سکے، اس لیے کہ ہمیں سورج کی اہمیت تب سمجھ میں آئے گی کہ جب ہم نے اندھیروں کو دیکھا ہو۔ جب ہم نے تاریکی اور اندھیرے کو ہم نے نہیں دیکھا تو سورج کی اہمیت ہم سمجھ نہیں سکتے۔ لہٰذا اگر شہزادی کے 18 سالہ زندگی کو ہمیں سمجھنا ہے یا 18 سالہ زندگی ایک طرف رسول اسلام کی وفات کے بعد جو 75 اور 95 دن آپ نے گزارے ہیں، اس زندگی کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو ہمیں اس وقت کے ماحول پہ غور کرنا ہوگا، اس وقت کے حالات کو دیکھنا ہوگا کہ اس وقت کے حالات کیا تھے کہ جہاں ایک مرد سامنے کھڑا ہو کے بول نہ سکتا ہو، وہاں شہزادی نے کھڑے ہو کے دفاع ولایت اور دفاع امامت میں حکومت کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ ہمارے یہاں ایک نارمل سا انسان ہوتا ہے، کسی کا حق ضائع ہو رہا ہوتا ہے، کسی کا حق برباد ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم یہ کہہ دیتے ہیں ہم سے کیا مطلب، ہمارا حق تھوڑے ضائع ہو رہا ہے، ہمارا حق تھوڑے برباد ہو رہا ہے، لہذا ہم سے کیا مطلب۔ شہزادی نے بتایا یاد رکھو اگر فاطمہ والے ہو، اگر علی والے ہو اور کسی بھائی کا حق ضائع ہو رہا ہو تو ہر علی والے کا فریضہ ہے کہ قاصد کی نقاب کو لوگوں کے سامنے اٹھا کے عیاں کرے، ظالم کو لوگوں کے سامنے پہچانوائے، اور شہزادی نے یہی کیا ہے۔ کتنے ظالمین اور کتنے منافقین تھے جو اپنے چہروں کو چھپائے ہوئے تھے۔ خود شہزادی نے خطبہ فطر میں ارشاد فرمایا کہ نفاق کی سینگ تو پہلے ہی نکل آئی تھی،
انہوں نے اپنے سر کو زمین میں گاڑے ہوئے رکھا تھا، جیسے ہی رسول کی وفات ہوئی انہوں نے اپنی سینگوں کو نکال لیا۔ لہذا یاد رکھیے گا کوئی بھی معاشرہ 2-3 دن میں تبدیل نہیں ہوتا۔ جو افراد ابھی رسول اسلام کی زندگی میں 6 مہینہ مستقل رسول کے ساتھ ہر نماز کے بعد آتے تھے اور آنے کے بعد فاطمہ کے در پہ سلام کرتے تھے، کیا وہ 2-3 دن میں تبدیلی آئی کہ آگے اسی گھر کو جلا دیا؟ نہیں میرے عزیزوں، بلکہ یہ پلاننگ اور یہ منصوبہ بندی پہلے ہی سی تھی، جس کو شہزادی نے خطبہ فدق میں آ کے روشنی ڈالی، کہا ان کا منصوبہ پہلے سے تھا، نفاق پہلے سے تھا، یہ انتظار کر رہے تھے کہ رسول کی آنکھ بند ہو اور اپنے نفاق کی سینگوں کو نکال دیں، اور یہی ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے نفاق کی سینگوں کو نکالا کب؟ رسول اسلام کی وفات کے بعد۔ یہ دشمنی، یہ منصوبہ بندی پہلے سے تھی، لہٰذا ہمیں تاریخ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں تاریخ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، جا کے ہم تاریخ کے ورق کو، ہم صفحات کو ہم پلٹیں اور دیکھیں آخر کیا ایسا ہوا تھا کہ یہ افراد پہلے سے پلاننگ کیے ہوئے تھے۔ رسول کی آنکھ بند ہو، حق کو چھین لیا جائے، رسول کی آنکھ بند ہو، خلافت کو چھین لیا جائے، رسول کی آنکھ بند ہو، فاطمہ کا حق جو باب فتح کی شکل میں ہے وہ چھین لیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے ان کو پتا تھا جس طریقے سے رسول اسلام نے خدیجہ کی دولت کے ذریعے سے اسلام پھیلایا ہے، اگر علی کو خلافت مل گئی، فاطمہ کو باب فتح مل گیا، تو جس طریقے سے خدیجہ نے اپنی دولت سے اسلام پھیلایا ہے، فاطمہ اپنے باپ کے ذریعے سے اسلام کو بچا لے گی۔ لہذا پوری منصوبہ بندی تھی، پوری پلاننگ تھی کہ ان سے خلافت کو بھی چھین لیا جائے تاکہ ان کے پاس طاقت بھی کچھ نہ رہے، اور باپ کو چھین لیا جائے تاکہ فائنینشیل کمزور ہو جائے، اقتصادی طور پہ کمزور ہو جائے۔ پتہ تھا کہ ماں نے جس طریقے سے لٹایا تھا، میرے عزیزوں یاد رکھیے گا لوٹنے والے کبھی لٹانے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ جنہوں نے اسلام کی دولتوں کو لوٹا ہو وہ کبھی محبت کریں گے جناب خدیجہ سے، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی دولت لٹائی ہو۔ میرے عزیزوں آج واقعہ وہی تاریخ ہمارے درمیان جو ہے، آج آپ نکلیے، ہم سب کا کیا ہے؟ سارے مسلمان ہیں، سب ایک اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، سب ایک اللہ کے نمازیں پڑھتے ہیں، سب ایک ارکان انجام دیتے ہیں، سب کی نماز ایک ہے، سب کا روزہ ایک ہے، سارے مسلمان ماہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتا ہمارے لیے ایک الگ مہینہ لے کے آؤ، ہم اس میں جو الگ روزہ رکھیں گے۔ سب کا اعتقاد ایک، سب کا عمل ایک، یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں حج کرنے بھی جاتے ہیں تو ایک ہی مہینے میں سب جاتے ہیں، وہاں پہ ارکان ایک ہی، خانہ کعبہ کا طواف سارے مسلمان ایک ہی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو ارکان ہے خانہ کعبہ میں، ارکان جو ہیں وہ بھی سب ایک ساتھ انجام دیتے ہیں، حتیٰ کہ اگر 3 شیطان کو پتھر بھی مارنا ہو تو سارے مسلمان انہی 3 شیطان کو پتھر مارتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا ہمارے لیے الگ سے 3 مناؤ ہم اس کو ماریں گے، نہیں، سب کا عمل ایک ہے، سارے مسلمان سب اسی اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں آج جب ہم اپنے سماج میں نکلتے ہیں، ہم اپنے معاشرے میں نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد مسلمانوں کا چہرہ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کون سا مسلمان ہے، چلتے ہوئے دروازے کے پیچھے والا یا آگے والا۔ آج سب کا عمل ایک ہے، سارے مسلمان ہیں، لیکن یہ آخر فرق کہاں سے آیا کہ آج ہم جاتے ہیں تو ہمیں یہ تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ کون سا مسلمان ہے جو چلتے ہوئے دروازے کے پیچھے تھا یا چلتے ہوئے دروازے کے آگے تھا، یہ کون سا مسلمان ہے، ہمیں تمیز دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ آخر یہ فرق کہاں سے آیا؟ ایک مثال دوں آپ کے سامنے، میں آیا، میرے ساتھ میرا موبائل آیا، میں خود آیا، مگر موبائل خود آیا، موبائل خود نہیں آیا۔ پھر کہا موبائل تب آیا جب میں نے چاہا کہ یہ آئے۔ موبائل کب آیا؟ کہا جب میں نے چاہا تب یہ آیا، میں اس کو لے کے آیا۔ تو یاد رکھیے گا اسلام مکے اور مدینے کی گلیوں میں رہ جاتا، اگر آج آپ کسی ملک کے کسی دوسرے شہر میں آ کے اسلام کے نام پہ، محمد کے نام پہ، محمد کی بیٹی کے نام پہ اگر آپ مجلسیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے اسلام پہ احسان کیا اور مکے اور مدینے سے اٹھا کے اسلام کو یہاں تک لایا۔ کوئی ذات تھی کہ جس نے اسلام پر احسان کیا۔ اسلام، محسنان اسلام کون ہے؟ ہمارا، یہی سے
مسلمانوں میں یہ فرق کہاں سے ہے کہ سب ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں, سب اسی کی نماز پڑھتے ہیں, سب اسی کے سارے ارکان انجام دیتے ہیں؟ آخر یہ فرق کہاں سے آیا؟ فرق صرف ایک جملے میں کہ انہوں نے اسلام کو مانا مگر محسنان اسلام کو نہیں مانا. محسنان اسلام کو نہیں مانا. اسلام پہ احسان کس نے کیا؟ اسلام مکے اور مدینے میں رہ جاتا اگر یہ محسنان اسلام نہ ہوتے. آج ہر منطقے, ہر گلی اور کوچوں میں اسلام کا پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کوئی تھا جو مکے اور مدینے سے اٹھا کے اسلام کو لے کے آیا. اب بلا تفریق مذہب اہل تسنن و اہل تشیع سب کا اتفاق ہے کہ محسنان اسلام تین. ایک اسلام لانے والا, دوسرا اسلام پھیلانے والا, تیسرا اسلام بچانے والا. اسلام لانے والا کون؟ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسلام لانے والے پیغمبر کی ذات. اسلام پھیلانے والا کون؟ علی ابن ابی طالب کی ذات. اسلام بچانے والا کون؟ حسین ابن علی کی ذات. تین محسنان اسلام جس پر اہل سنت اور اہل تشیع سب کا اتفاق ہے کہ یہ تین محسنان اسلام تھے جنہوں نے اسلام پر احسان کیا ہے. یعنی یوں کہوں کہ اگر حقیقی اسلام لینا ہے تو انہی تین افراد کے پاس ملے گا. اگر صحیح اسلام, حقیقی اسلام لینا ہے تو انہی تین افراد کے پاس ملے گا. اب ہم نے تاریخ کے صفحات کو پلٹنا شروع کیا. یہ تین افراد کہاں ملیں گے؟ ہمیں دو ہی دروازے نظر آئے کہ جہاں یہ تین افراد ملیں گے. ایک ابو طالب کا دروازہ, ایک سیدہ کا دروازہ. آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اسلام کے ساتھ سازشیں کی گئی, خیانت کی گئی. دو ہی دروازے سے, ایک ابو طالب کا دروازہ جہاں سے حقیقی اسلام لیا جا سکے, ایک سیدہ کا دروازہ جہاں سے حقیقی اسلام لیا جا سکے. کیوں ابو طالب کا دروازہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام لانے والا ابو طالب کا بھتیجا, اسلام پھیلانے والا ابو طالب کا بیٹا, اسلام بچانے والا ابو طالب کا پوتا. سیدہ کا گھر کیوں؟ اس لیے کہ اسلام لانے والا سیدہ کا بابا, اسلام پھیلانے والا سیدہ کا شوہر, اسلام بچانے والا سیدہ کا بیٹا. اب دشمنوں نے دیکھا کہ دو ہی در تھے جہاں سے حقیقی اسلام لیا جا سکتا تھا. پہلا در ابو طالب کا تھا, ابو طالب کو کافر کہہ دیا تاکہ ان کے در سے اسلام نہ لیا جا سکے. دوسرا در فاطمہ کا بچا, اسے بھی جلا دیا تاکہ یہاں سے بھی اسلام نہ لیا جا سکے. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. لہذا یہ پوری منصوبہ بندی تھی کہ حقیقی اسلام نہ لیا جا سکے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حقیقی اسلام آ گیا تو ہماری مرضی نہ چلے گی. پھر ہم جس طریقے سے اسلام کو چلانا چاہتے ہیں وہ نہیں چل سکے گا. یہی وجہ ہے کہ فاطمہ کی عظمت کو گھٹانا چاہا اور فاطمہ کو مٹانا چاہا. فاطمہ کو مٹانا چاہا, عظمت کو گھٹانا چاہا. کس طریقے سے فاطمہ کو مٹانا چاہا؟ مولا علی کھڑے ہوئے, جب تک میں زندہ ہوں فاطمہ کو مٹا نہیں سکتے. فاطمہ کی عظمت کو گھٹانا چاہا, آیت تطہیر سامنے آئی, تم کچھ بھی کر لو فاطمہ کی عظمت کو گھٹایا نہیں جا سکتا. ہمارے یہاں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ جب کوئی بڑی سی لائن لکیر کوئی کھینچ دے اور آپ سے یہ کہا جائے کہ اس کو بغیر ٹچ کیے اس کی عظمت کو ختم کر دیجئے, اس کو مٹا دیجئے, تو انسان کیا کرتا ہے؟ اس کے برابر میں 2-3 لائن اور کھینچ دیتا ہے. کیا ہوا؟ کہا اب جو کوئی نیا آدمی آئے گا وہ دیکھے گا تو پتہ نہیں چلے گا اصلی والی کون ہے, نقلی والی کون ہے. معلوم نہیں چلے گا کہ اصلی والی کون ہے, نقلی والی کون ہے. جب دشمنوں نے یہ دیکھا کہ نہ فاطمہ کی عظمت کو گھٹایا جا سکتا ہے نہ فاطمہ کو مٹایا جا سکتا ہے, تو اب سازشیں کیا, لا کے فاطمہ کے بغل میں 3 بیٹیاں اور رکھ دیا. فاطمہ کے بغل میں 3 بیٹیاں اور رکھ دیا کہ محمد کے 3 بیٹی اور تھی. لیکن عزیزوں, مورخ کو بھی پتا تھا, مورخ نے یہ تو لکھا کہ محمد کی 3 بیٹیاں تھی, محمد کی 3 بیٹیاں تھی. مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ فاطمہ کی 3 بہن تھی, اس لیے اس کو بھی پتا تھا محمد کی بیٹی
300 बेटी, 3000 बेटियां लिखी। अगर होती तो हम उनकी मजलिसें करते, अगर होती तो हम उनकी भी महफिलें करते। हमें इससे दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप साबित तो कीजिए कि पैगंबर के 3 बेटियां थी। आज हम जब अय्याम फातिमा का पोस्टर बनता है, हम क्या करते हैं? 4 कब्रें बनाते हैं, उसके बाद 5वीं कब्र एक बना के उस पर एक कबूतर बिठा देते हैं कि ये मसलन निशान बना दिया जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र है। जबकि सबको मालूम है कि शहजादी की कब्र मख्फी है, किसी को नहीं पता। शहजादी की कब्र मख्फी है, किसी को भी नहीं पता। जब इमाम ज़माना का इंशाअल्लाह ज़हूर होगा, उस वक्त हम सबको पता होगा कि शहजादी की कब्र कहाँ है। मेरे अजीजों, ये शहजादी की वसीयत सिर्फ वसीयत नहीं थी, बल्कि शहजादी की एक वसीयत ने सारी सियासतों पे पानी फेर दिया, सारी सियासतों पे पानी फेर दिया। आज कोई भी जन्नतुल बकी जाए, ये शहजादी की वसीयत फकत हमारे और आपकी तरह ही जुमला बोल दिया, जुमला नहीं है बल्कि हिकमत से भरा हुआ जुमला है। शहजादी ने जो कहा था रात में दफन करना, आज कब्र का निशान नहीं है। कोई भी जन्नतुल बकी पहुंचेगा और जाने के बाद जब देखेगा सबके बड़े बड़े गुंबद मौजूद हैं, सबके बड़े बड़े मज़ार मौजूद हैं, सबके बड़े बड़े रोज़े मौजूद हैं। जो पत्तीदार थे उनकी भी निशानियां मौजूद हैं, उनकी भी निशानियां मौजूद है। आखिर कोई भी अच्छा सच्चा पक्का मुसलमान थोड़ा सा भी अगर इंसानियत होगी तो एक मरतबा सवाल करेगा ना, जब सबके निशानात मौजूद हैं तो रसूल की इकलौती बेटी उसका निशान क्यों नहीं है? सवाल होगा उसका निशान क्यों नहीं है? बताया जाएगा हालात ऐसे थे, हालात कैसे थे, क्या हुआ था, पूरी तारीखें। जब एक सवाल क्यों से होगा, ये सवाल करते करते पूरी ये जंजीर पूरी कड़ी असल कातिल तक पहुंचाएगी। ये शहजादी की एक वसीयत थी कि तुमने सारी हजारों साल की सियासतें किया, तुम्हारी वो सियासतें एक तरफ, मेरी एक वसीयत एक तरफ। रसूल इस्लाम ने जो पैगाम दिया, तुम 3 बेटियां लेके आए और लाने के बाद तुमने कह दिया फातिमा के रसूल अल्लाह की 3 बेटियां और थी। मेरे अज़ीज़, रसूल ने पैगाम दिया, याद रखो हमने पाला है, हमने परवरिश किया है, लिहाजा पालो ऐसे, इस तरीके से परवरिश करो कि लोग कंफ्यूज हो जाए कि हकीकी वाली बेटी कौन है और गैर हकीकी कौन है। लिहाजा पाला मैंने इस तरीके से, लेकिन जब जुदा किया तो न चादर में आई न मुबाहिरे में आई। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिहाजा अज़मत को घटाना चाहा, फातिमा की मंजिलत को कम करना चाहा, मौला कायनात खड़े हुए, आयत कथीर आगे खड़ी हुई, तुम मिटा नहीं सकते। मेरे अजीजों, आज अय्याम फातिमा इतने शुरू पे, आज अगर 5-6-7 साल पहले आप जाएं तो इतनी मजलिसें नहीं होती थी, सिर्फ शहादत के दिन पे मजलिसें होती थी। आज अगर इतनी मजलिसें हो रही हैं तो यकीन रखिएगा कोई है जो चाहता है कि ये मजलिसें हो, कोई है जो चाहता है कि ये मजलिसें मुनाकिद हो, या जुमलों को बदल क्यों कहूं, वो पर्दे में बैठा हुआ वो ये चाहता है कि ज़हूर से पहले मेरी जद्दा का कातिल बेनकाब हो जाए। वो ये चाहता है कि मेरी जद्दा का कातिल बेनकाब हो जाए। इसीलिए आज लोगों को हमारे इस लफ्ज़ से, अगर आप शहादत जनाब फातिमा ज़हरा कह दीजिए तो इससे भी एतराज़ है। शहादत लफ्ज़ शहादत से भी एतराज़ है। क्यों एतराज़ है? एक वाक़या आपके सामने सुनाता हूं। अल्लामा आज़ाद हसन ज़ैदी साहब नक़ल करते हैं कि एक नौजवान था, वो नौजवान अपनी बस्ती में इल्म पे काम कर रहा था और उसने जहालत को मिटाने का एक अज़्म किया, इरादा किया कि जहालत को हम खत्म करेंगे। जब लोगों ने ये देखा, जो जाहिल अफराद थे, जाहिर सी बात है कभी भी जाहिल अफराद वो इल्म को पसंद नहीं करेगा। उन्होंने ये देखा कि अगर हर तरफ जो इल्म का बोलबाला हो जाएगा तो हमारी तो सरकार खत्म हो जाएगी, हमारा तो कुछ बस न चलेगा। लिहाजा उन्होंने एक प्लानिंग बनाई, सबने मिलके, सारे जोहला ने, कि इनको कत्ल कर दिया जाए। उस नौजवान को कत्ल कर दिया गया। माँ गरीब थी, ज़ईफ़ा, और एक फकीर तंगदस्त थी। गई, उसने जाने के बाद पुलिस में पहुंची, जाने के बाद कंप्लेन किया, वो लोग गए, जाने के बाद कुछ पैसा दे दिया, मामला ठंडे बस्ते में चला गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर में उस औरत ने एक वकील किया, ज्यादा पैसे वाले भी नहीं थी कि अच्छा वकील कर सके, उस वकील को ज्यादा पैसा दिया गया, उसने भी जो है अपने कदम को पीछे कर लिया।
اب چونکہ تنگ دست تھی، غریب تھی، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس نے کام کیا، اور وہ کام یہ تھا کہ جا کے اس گاؤں کے چوراہے پہ بیٹھ گئی، اور بیٹھنے کے بعد روز 10 منٹ دیا کرتی تھی، روز 10 منٹ روتی تھی، اور روتے روتے اپنے بچے کے فضائل بیان کرتی تھی کہ میرا بچہ جو ہے وہ علم کو پسند کرتا تھا، میرا بچہ جہالت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس طریقے سے جا کے روز 10 منٹ اس نے اپنا یہ بنا لیا تھا کہ 10 منٹ اس کو رونا ہے، بچے کے فضائل بیان کرنا ہے۔ جب ان لوگوں کو پتہ چلا قاتلوں کو، تو پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اس گاؤں کے سرپنچ کے پاس کہا کہ وہ عورت روز 10 منٹ بیٹھ کے روتی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے رونے میں پابندی لگائی جائے۔ تو سرپنچ نے کہا تم نے اس کے بیٹے کو مار دیا، تم نے پولیس کو پیسہ دے کے منہ بند کروا دیا، تم نے وکیل کا منہ بند کروا دیا، اب وہ اگر 10 منٹ روتی ہے تو اس سے تمہارے اوپر کیا گرا گزر رہی ہے، تمہیں کیا پرابلم ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ وہ 10 منٹ اگر رو رہی ہے، وہ 10 منٹ گریا کرے۔ کہا نہیں، ہمیں اس کے رونے سے کوئی پرابلم ہے ہی نہیں۔ کہا پھر کیا مشکل ہے، پھر کیا پرابلم ہے؟ کہا وہ روتی ہے، صبح ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، اسی راستے سے اسکول جاتے ہیں، پھر اسی راستے سے واپس آتے ہیں، اس کو روتا ہوا دیکھتے ہیں، اس سے جا کے سوال کرتے ہیں، پھر گھر میں آتے ہیں، گھر میں آ کے بتاتے ہیں کہ ایک ضعیفہ ہے جو رو رہی تھی، ایک ضعیفہ ہے جو گریہ کر رہی تھی، کچھ لوگوں نے اس کے بچے کو قتل کر دیا، خدا ان قاتلوں پہ لعنت کرے۔ کہا ہمیں اس کے رونے سے کوئی مشکل نہیں ہے، ہمیں مشکل یہ ہے ہمارے ہی بچے ہمارے ہی گھر میں ہم پر ہی لعنت بھیجتے ہیں، ہمیں مشکل اس سے ہے ہمارے ہی بچے ہمارے گھر میں آ کے لعنت بھیجتے ہیں۔ میرے عزیزوں یاد رکھیے گا، آج اگر گریے پہ، رونے پہ، آنسوؤں پہ پابندی لگ رہی ہے تو انہیں بھی پتا ہے یہ روئیں گے، سوال کیا جائے گا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا محمد کی اکلوتی بیٹی کو مارا گیا تھا، کس نے مارا تھا؟ فلاں نے مارا تھا، پھر کیا ہوگا؟ کہا جن کو ہم مقدس سمجھ رہے تھے، ہمارے ہی بچے ہمارے گھر میں بیٹھ کے ہمارے ہی خلفاء پر لعنت بھیجنا شروع کر دیں گے، صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ ایک ٹرسٹ ہے الجواد ٹرسٹ، جو کیا کرتا ہے زیادہ تر وہ ایام فاطمیہ کی مجلسیں کرواتا ہے، جہاں جہاں لوگ نہیں کر پاتے وہاں مجلسیں کرواتا ہے۔ تو کچھ سال پہلے ایک یوٹیوب پہ چینل تھا، زی سلام چینل، زی سلام چینل پہ انہوں نے ایام فاطمیہ کے موقع پہ ایک اہل سنت عالم سے خطبہ فطر ریکارڈ کروایا، اور ریکارڈ کروا کے اس کو کہا کہ جب 3 جماعت ثانی آئے گی تو ہم اس خطبہ فطر کو اس پہ یوٹیوب پہ ہم اپلوڈ کروا دیں گے۔ پیسہ دے دیا گیا، ساری پیمنٹ ہو گئی، یہ ہوا کہ اس تاریخ کو یہ اپلوڈ کر دی جائے گی ویڈیو۔ جب وہ تاریخ آئی تو تاریخ جب آئی تو انہوں نے کہا، فون آیا، کہا یہ آپ کی اپنی پیمنٹ لے جائیے، آپ کی یہ ویڈیو جو ہے وہ نہیں چل سکتی۔ تو اب ان لوگوں نے یہ سوچا شاید جو اہل سنت سے خطبہ فطر پڑھوایا ہے شاید اس لیے ہوگا۔ پہنچے وہاں آفس میں، آفس میں پہنچنے کے بعد کہا پرابلم کیا ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی مشکل ہے؟ سب تو کام ہو چکا، ہم پیمنٹ کر چکے ہیں ساری چیزیں، اگر کوئی مشکل ہے بتائیے۔ کہا نہیں مشکل ہم کو نہیں ہے۔ کہا پھر کس کو ہے؟ کہا وہ حضرت بیٹھے ہوئے ان کو مشکل ہے، وہ حضرت بیٹھے ہیں ان کو مشکل ہے۔ حضرت کے پاس پہنچے، کہا کیا پرابلم ہے، کیا مشکل ہے؟ جو ہم نے خطبہ فطر پڑھوایا ہے اس کی مشکل ہے؟ کہا نہیں اس کی بھی مشکل نہیں ہے۔ کہا پھر پرابلم کیا ہے؟ کہا کہ آپ اس ویڈیو کا ٹائٹل چینج کر دیجئے۔ ٹائٹل کیا تھا ویڈیو کا؟ ٹائٹل تھا شہادت جناب فاطمہ زہرا، ویڈیو کا ٹائٹل تھا شہادت جناب فاطمہ زہرا۔ کہا یہ ٹائٹل چینج کر دیجئے، آپ شان جناب فاطمہ زہرا رکھ دیجئے، آپ عظمت جناب فاطمہ زہرا رکھ دیجئے، آپ فضیلت فاطمہ رکھ دیجئے، آپ عظمت فاطمہ رکھ دیجئے، منزلت فاطمہ رکھ دیجئے، مگر شہادت ہٹا دیجئے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آج ہم شہادت فاطمہ کے عنوان سے ویڈیو چلا دیں گے، 20 سال کے بعد جب ہمارا بچہ جوان ہوگا اور جوان ہونے کے بعد دیکھے گا شہادت فاطمہ زہرا تو وہ ہم سے سوال کرے گا، یہ بتاؤ اگر نبی کی بیٹی کی شہادت ہوئی تھی تو قاتل کون تھا؟ اور جب یہ پوچھے گا سوال کرے گا
ذات ہے کہ جس کے نام کے آگے اگر شہادت بھی لگا دیا جائے تو اس پر بھی دشمن کو اعتراض ہے. اسی لیے تو کہا گیا تھا یا علی ان سے کہیے کہ ایک وقت رویا کریں یا رات میں رویا کریں یا دن میں رویا کریں. اس لیے کہ فاطمہ کا رونا صرف رونا نہیں تھا، ان کو بھی معلوم تھا کہ کریا کتنے چہروں کو بے نقاب کر رہا ہے. یہ ذات وہ ذات ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا ان اللہ یرضا للذات و یغضب لغضبک. اے فاطمہ تمہاری رضا سے اللہ راضی ہوتا ہے، تمہاری ناراضگی سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اب آپ ذرا تاریخ کو کھگالیے، جا کے دیکھیے کن کن لوگوں نے فاطمہ کو ناراض کیا ہے، کن کن لوگوں نے فاطمہ کو اذیت دیا ہے. اور فاطمہ کو اذیت دینے والا یعنی خدا کو اذیت دینے والا ہے. اب ہمیں کچھ نہیں کہنا، آپ لاکھ رضی اللہ عنہ کہیں، آپ لاکھ رضی اللہ عنہ لکھیں، لیکن یاد رکھیے گا اگر فاطمہ راضی نہیں ہے تو اللہ بھی راضی ہونے والا نہیں ہے. نقصان کیا ہوگا؟ آپ رضی اللہ عنہ کہیں گے، اللہ تو ان سے راضی نہیں ہوگا، آپ ضرور لعنت اللہ ہو جائیں گے. چل آج پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. آپ دیکھیں کہ مورخین نے، محدثین نے کہاں کہاں تعصب ظاہر کیا ہے، کہاں کہاں خیانت کیا ہے. خود صحیح مسلم، صحیح بخاری کتنا تعصب ظاہر کیا کہ جو خاتون پیغمبر کے ساتھ 18 برس رہی ہو اس فاطمہ کے لیے 4 روایات، 7235 حدیثوں میں صرف اس خاتون کے لیے جو 18 برس رہی ہو کتنی روایت؟ 4 روایت. اور جو زوجہ 2-3 برس پیغمبر کے ساتھ رہی ہے اس کے لیے 2500 روایت، اس کے لیے 2500 روایت. اب میں آپ کے سامنے روایت پیش کرتا ہوں. خود جو ہے وہ مشہور ام المومنین بیٹھی ہوئی اپنے گھر میں، مولا کائنات وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ام المومنین کے والد خلیفہ اول وہ داخل ہوئے، گھر میں آئے اور آنے کے بعد وہ بات کر رہے ہیں اپنی بیٹی سے، گفتگو کر رہے ہیں اپنی بیٹی سے، دیکھ رہے ہیں مولا علی کی طرف، چہرہ مولا علی کی طرف ہے. ابھی میں سلیم بھائی سے بات کروں اور دیکھوں عباس بھائی کی طرف اور سلیم بھائی کو آواز دوں، کہیں گے نا کہ مولانا احمق ہو گئے ہیں. اس لیے کہ جس سے بات کیا جاتا ہے اس کی طرف دیکھا جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کسی اور کی طرف بات کر رہے ہیں کسی اور سے. وہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد باتیں کر رہے ہیں اپنی بیٹی سے، خلیفہ اول دیکھ رہے ہیں مولا علی کے چہرے کی طرف. تو بیٹی نے پوچھا، کہا یہ بتائیے یہ آج کیسا آپ کا طرز ہے، یہ آپ کا کیسا طریقہ ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ باتیں مجھ سے کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں علی کے چہرے کی طرف. اور علی کون ہے یہ میں صرف تاریخ پیش کر رہا ہوں، خود ان کا جملہ ہے. انہوں نے خود فرمایا کہ جتنا مجھے علی اور خدیجہ سے حسد ہے اتنا کسی سے نہیں ہے. خود تاریخ نے، صحیح مسلم نے لکھا جملہ، کہا جتنا مجھے خدیجہ سے اور علی سے حسد ہے اتنا کسی سے نہیں ہے. اور کیوں نہ حسد ہو خدیجہ سے؟ میں نے عرض کیا ابتدا میں کہ لوٹنے والے لوٹانے والوں سے حسد کرتے ہی ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد. بات کر رہے ہیں مجھ سے اور دیکھ رہے ہیں علی ابن ابی طالب کی طرف، سوال کیا، کہا یہ بتائیے آپ بات مجھ سے کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں علی کی طرف. تو انہوں نے فرمایا، کہا آج جو ہے وہ ہم مسجد گئے. اس کے پہلے عرض کرتا ہوں کہ یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری یہ روایت ہے کیا؟ ان کے لیے لکھا تاریخ نے کہ انہوں نے ہر روایت کو نقل کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی ہے. 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کے بعد روایتیں نقل کی ہیں. رک ایک جملہ کہوں، جب نمازیوں کی روایت کے تعصب کا یہ حال ہے تو شرابیوں کی روایت کے تعصب کا کیا حال ہوگا؟ آج ہم سے کہا جاتا ہے نا اکثر آپ شیعہ جہاں بھی جو ہے مارے جاتے ہیں، مسجد میں دیکھو وہیں مارے جاتے ہیں، عزا خانے میں مارے جاتے ہیں، امام بارگاہ میں مارے جاتے ہیں شیعہ. شکر ہے الحمدللہ ہم مسجدوں میں مارے جاتے ہیں، عزا خانوں میں مارے جاتے ہیں، امام بارگاہوں میں مارے جاتے ہیں. نیو ایئر کے شراب خانے کی پارٹی میں تو نہیں مارے جاتے، اس لیے کہ مسجدوں میں مرنے والا شہید ہوتا ہے، شراب خانے میں مرنے والا ہلاک ہوتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. لہذا انہوں نے کہا کہ آج ہم مسجد گئے تو مسجد میں رسول اسلام نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ.
ابو طالب کے بیٹے علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، لہٰذا میں باتیں تم سے کر رہا ہوں، عبادت ان کے چہرے کی طرف دیکھ کے کر رہا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ خلیفہ اول کہہ رہے ہیں اپنی بیٹی سے، اور صحیح بخاری نے لکھا، کہا کہ میں باتیں تم سے کر رہا ہوں اور عبادت ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر رہا ہوں۔ بیٹی نے کیا جملہ فرمایا؟ صرف تعریف نہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ بیٹی نے کیا جملہ کہا؟ کہا رسول نے ایسا فرمایا ہے، کہا آنے دیجئے، رسول سے پوچھوں گی کہ کیا آپ نے ایسا فرمایا ہے۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ سننے والے کو بیان کرنے والے کی بات پہ اعتبار نہیں تھا، سننے والے کو بیان کرنے والے کی بات پہ اعتبار نہیں تھا۔ کیا کہا؟ کہا آنے دیجئے رسول کو، ان سے میں پوچھوں گی کیا آپ نے ایسا فرمایا ہے۔ سننے والے کو بیان کرنے والے کی بات پہ اعتبار نہیں تھا۔ اب رک کے یہیں سے ایک ربط دوں، جب قضیہ فتق کا سلسلہ ہوا اور قضیہ فتق کے لیے شہزادی پہنچی ہیں، اور شہزادی نے پہنچنے کے بعد آیتیں پڑھنا شروع کیا، سامنے سے جواب میں جو ہے وہ حدیثیں اس نے پڑھنا شروع کیا۔ میں رک کے ایک جملہ کہوں گا، شہزادی وہ حدیث پڑھ رہا ہے، آپ بھی حدیثیں پڑھیے، آپ آیت کیوں پڑھی؟ شہزادی نے 43 یا 47 آیت پڑھی ہے، وہ جواب میں صرف حدیثیں پڑھ رہا ہے۔ شہزادی نے پڑھ کے آواز یاد رکھو، جب میرے بابا اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور بابا نے کہا لاؤ میں تمہارے لیے کچھ حدیث لکھ دیتا ہوں، کچھ لکھ دیتا ہوں، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے یہی فرمایا تھا ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت اس نے کہا قرآن کافی ہے۔ آج میں قرآن کی آیت پڑھ رہی ہوں، یہ حدیثوں کے ذریعے سے آیت کو جھٹلا رہا ہے۔ میں بتانا چاہتی ہوں اس کا ایمان نہ آیت قرآنی پہ ہے، نہ حدیث نبوی پہ ہے، نہ ایمان قرآن پہ ہے نہ حدیث پہ ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فرمایا ہے کہ جو ہے علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، لہٰذا میں جو ہے وہ عبادت کر رہا ہوں۔ آنے دیجیے میں ان سے پوچھوں گی کیا آپ نے ایسا فرمایا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جب یہ انسان پوچھے گا، یعنی سننے والے کو بیان کرنے والے کی بات پہ اعتبار نہیں ہے، میں ان سے پوچھوں گی۔ قضیہ فتق میں سامنے سے حدیث کیا پیش کی گئی؟ سامنے سے حدیث یہ پیش کی گئی، کہا کہ نبی نے فرمایا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، اور جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کس سے سنا گیا؟ تو خلیفہ اول آگے بڑھے اور انہوں نے دربار میں آگے بڑھ کے کہا میں نے رسول سے سنا ہے۔ انہوں نے خود آگے بڑھ کے یہ کہا میں نے رسول سے سنا ہے۔ رک کے جملہ کہوں اے مسلمانوں، جب تمہارے خلیفہ کی بیٹی کو اپنے باپ پہ اعتبار نہیں ہے تو محمد کی بیٹی کسی کے باپ پہ اعتبار کیوں کرے؟ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ اور پھر اس کے بعد جب کہا کہ آنے دیجیے پوچھتی ہوں، آئے رسول اسلام؟ پوچھا رسول اسلام سے، کہا یہ بتائیے کہ بابا فرما رہے تھے کہ آپ نے مسجد میں یہ کہا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، کیا آپ نے فرمایا ہے؟ رسول اسلام نے کہا ہاں میں نے فرمایا ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ تو کہا کہ اچھا یہ بتائیے، ابھی کبھی کبھی عداوت بھی محبت کے پہلوؤں کو کھول دیتی ہے، عداوت بھی محبت کے پہلوؤں کو کھول دیتی ہے۔ کہا یہ بتائیے کہ اگر علی نہ ہوئے تو، اگر یہاں پہ رک جاتی تو حدیث یہیں تک ختم ہو جاتی۔ کہا جب علی نہ ہوئے، علی چلے گئے تو پیغمبر نے فرمایا ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ ابھی بھی چپ ہو جاتی تو غنیمت تھا، مگر ابھی بھی چپ نہ ہوئی۔ کہا یہ بتائیے اگر کبھی ذکر پہ پابندی لگ گئی تو، پلاننگ سے تو واقف تھی نا۔ کہا اگر کبھی ذکر پر پابندی لگ گئی تو، پیغمبر نے فرمایا حب علی عبادت، علی کی محبت عبادت ہے۔ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، دیکھنے کا تعلق کس سے ہے؟ آنکھ سے ہے۔ علی کے ذکر کو سننا عبادت، سننے کا تعلق کس سے ہے؟ کان سے ہے۔ علی کی محبت عبادت، محبت کا تعلق کس سے ہے؟ وہ قلب سے ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ سننے کا تعلق کان سے، محبت کا تعلق قلب سے۔ اب قرآن مجید میں سورہ زاریات میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے
کہ ہم بہت سے جہنمیوں کو اس لیے جہنم میں ڈالیں گے کہ ان کے پاس قلب ہے مگر سمجھتے نہیں، آنکھ ہے مگر دیکھتے نہیں، کان ہے مگر سنتے نہیں. یعنی آنکھ ہوتے ہوئے بھی وہ نہیں دیکھ رہے، کان ہوتے ہوئے نہیں سن رہے، دل ہوتے ہوئے سمجھ نہیں رہے. اولئک کالانعام بل هم اضل. وہ آدمی نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے، بلکہ وہ چوپائے ہیں اور ان جانور سے بھی بدتر ہیں. پروردگار کہنا کیا چاہتا ہے؟ پروردگار آواز دینا چاہتا ہے، یاد رکھو ہم جہنم میں اس کو بھیجیں گے جس کے پاس آنکھ ہے مگر علی کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہا، کان ہے مگر علی کے ذکر کو نہیں سن رہا، دل ہے مگر علی سے محبت نہیں رکھ رہا. جو اس صفات کا مالک ہوگا ہمیں سیدھے جہنم میں ڈال دیں گے. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. علی سے محبت نہ کرے. اولئک کالانعام. اسے انسان نہیں سمجھنا، وہ آدمی نہیں ہے، وہ چوپایا ہے، جانور کے مانند ہے. بل ہم اضل. اور اس سے بھی بدتر ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جناب شہزادی کونین کو راضی کریں. جناب شہزادی کونین راضی ہوں گی، رسول اللہ بھی راضی ہوں گے، مولا علی بھی راضی ہوں گے، ان کا خدا بھی راضی ہوگا. لہٰذا ہم کوشش یہ کریں کہ جو بھی کام کریں وہ فاطمہ کی رضایت کے لیے کام کریں. یہ ایام فاطمیہ رضایت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین روش اور بہترین درسگاہ، ایک بہترین مقام ہے جو ہمیں رضایت شہزادی کونین تک پہنچا سکتا ہے. اس لیے کہ اگر ہم شہزادی سے محبت کریں گے تو ہمارے امام ہم سے محبت کریں گے. جتنا ہم اپنے آپ کو شہزادی سے قریب کریں گے اتنا امام کی توجہات ہماری طرف بڑھتی ہوئی نظر آئے گی. چھٹے امام بیٹھے ہوئے ہیں. بشار مکاری نام کا ایک شخص جو چاہنے والا ہے وہ آیا چھٹے امام کی خدمت میں. امام دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے خرما رکھا ہوا ہے اور امام خاموش فرما رہے ہیں. جیسے بشار آیا امام نے کہا بشار بسم اللہ. کرم مولا میں نہیں کھا سکتا. امام نے کہا بشار تمہیں میرے ہاتھ کی قسم کھاؤ. بشار کہتا ہے کہ میں نے ایک خرما اٹھایا اور دھیرے دھیرے جو ہے کھا رہا ہے. امام نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا مولا میں نے ایک ایسا سانحہ دیکھا ہے کہ یہ خرما میرے دہن سے اتر نہیں رہا ہے. کہا بشار بتاؤ تم نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے راستے میں دیکھا کہ ایک خاتون جو گری اور گرنے کے بعد جو ہے وہ اس کے ٹھوکر لگی. جب گری تو اس کی پسلی میں چوٹ لگی. جب پسلی میں چوٹ لگی اس نے آواز دیا اللہ قاتلی کہ یا فاطمہ الزہرا. اس نے یہ جملہ کہا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے دیکھا کچھ سپاہی اس کو کھینچتے ہوئے اور مارتے ہوئے لے کے جا رہے تھے. جیسے ہی چھٹے امام نے جملہ سنا امام خرما کھاتے کھاتے امام نے خرمے کو چھوڑ دیا. چھوڑنے کے بعد کہا بشار اٹھو فوراً ہمارے ساتھ چلو. آج آپ مسجد سہلا جاتے ہیں. مسجد سہلا میں جو مقام امام صادق ہے اس کی تفسیر یہی واقعہ ہے. مقام امام صادق جو مسجد سہلا میں. کہا بشار اٹھو چلو مسجد سہلا میں میرے ساتھ. بشار بولے کہ مسجد سہلا میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد امام سجدے میں گئے دعا کرنا شروع کیا. کہا بشار کسی کو دربار میں بھیجو وہاں کی خیر دو. ایک شخص پہنچا اور پہنچنے کے بعد کچھ دیر کے بعد امام کے پاس آیا. کہا مولا اسے چھوڑ دیا گیا، اسے آزاد کر دیا گیا. وہ خاتون آئی. کہا ہوا کیا؟ کہا جیسے ہم دربار میں پہنچے تو حاکم آیا. آنے کے بعد اس نے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری خطا کیا ہے، تمہاری غلطی کیا ہے؟ کہا کہ میں گری. میں نے گرنے کے بعد کہا لعن اللہ قاتلی کی یا فاطمہ الزہرا. امام دعا کرے خداوند عالم ذہن نہ تبدیل کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا ٹھیک تو کہا ہے، جس نے قتل کیا ہے اللہ اس پہ لعنت کرے. جاؤ. اور اس نے 200 درہم نکالا. نکالنے کے بعد اس کو دیا. کہا یہ لے لو. کہا نہیں میں یہ نہیں لے سکتی. اس نے نہیں لیا. امام نے فرمایا جب کہ اس وقت اس کو اس کی اشد ضرورت تھی، بہت زیادہ اس کو ضرورت تھی، مگر اس نے نہیں لیا. لینے کے بعد وہاں سے آئی اور آنے کے بعد امام علیہ السلام نے 7 دینار نکالا. نکالنے کے بعد اس کی خدمت میں پہنچوایا. بشار پہنچے. پہنچنے کے بعد کہا کہ امام نے تمہیں سلام کہا ہے، امام نے تمہیں سلام کہا ہے اور یہ ہدیہ امام نے بھیجا ہے. میرے عزیزوں یاد رکھیے گا
ہم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے جتنا قریب ہوں گے ہمارا امام ہماری سلامتی کی دعا کرے گا، اور امام اگر سلامتی کی دعا کر دے گا، یاد رکھیے گا دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی۔ آج کی جو شب ہے وہ واقعاً عظیم شب شہادت شہزادی ہے۔ سال بھر آپ غصہ دیتے ہیں شہزادی کو امام حسین علیہ السلام کا، آج امام حسین علیہ السلام آئے ہوں گے اپنی یتیمی کا غصہ دینے کے لیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میرے چاہنے والوں تم نے سال بھر ہم پر تو گریہ کیا مگر آج ہماری اماں پر گریہ نہ کیا، آج ہماری ماں پہ نہ روئے۔ میرے عزیز واقعی سخت ہے، جب جناب فاطمہ زہرا کی شہادت پڑھتا ہوں تو واقعاً یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ ان مصیبتوں میں سب سے زیادہ مظلوم کون تھا، فاطمہ یا علی ابن ابی طالب، جس نے باب خیبر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہو۔ آج وہ علی گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی زوجہ کے ساتھ جسارت ہو رہی ہے۔ کبھی آپ اپنی ماں یا بہن یا بیٹی کو کہیں بازار میں لے کے نکلیں، آپ کی بیٹی آپ کی زوجہ حجاب میں رہتی ہے، مگر اگر کوئی نامحرم کوئی راستہ چلنے والا وہ اگر ایک ٹکٹکی لگا کے نگاہوں سے دیکھنے لگے تو ایک مرتبہ آپ کی خیرت بیدار ہوتی ہے کہ تمہاری مجال کیسے ہوئی میری زوجہ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی۔ مگر علی سے غیرت دار تو آپ نہیں ہیں، علی سے زیادہ غیرت مند تو آپ نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ ایک شوہر نے اس کے اوپر شیطان غالب آیا، اس نے اپنی زوجہ کو مارا، اور جب اس نے مارا تو 2-3 دن کے بعد اس کو یہ احساس ہوا کہ اس نے غلط کیا۔ آیا زوجہ کے پاس، اور زوجہ کے پاس آنے کے بعد اس نے کہا کہ ہم معافی چاہتے ہیں، شیطان نے ہمیں برگلا دیا تھا لہٰذا ہم نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کیا ہے لہٰذا ہمیں معاف کر دو۔ زوجہ نے کہا نہیں، تم نے مارا اس سے ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے، تم کو پر شیطان غالب آیا ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن آئندہ کبھی جب ایسا کرنا تو اس بات کا خیال رکھنا کہ بچوں کے سامنے نہ مارنا، اس لیے کہ جب سے تم نے مارا ہے میری بچی بار بار یہی کہہ رہی ہے زینب نے جیسی اماں کو دیکھا اماں سے لپٹ گئی۔ میرے عزیزوں زینب اماں سے لپٹنے کے بعد زینب ایک لمحے کے زمین پہ بیٹھی، جب زمین پہ بیٹھی تو کیا دیکھا؟ فاطمہ کے پیروں میں ورم آ گیا ہے، فاطمہ کے پیروں میں ورم آ گیا تو زینب نے چیخ ماری اماں آپ دربار میں گئی، آپ کے پیروں میں ورم آ گیا۔ فاطمہ نے زینب کو سینے سے لگایا، اے زینب یہ ظلم کی ابتدا ہے، صادق علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رکھے ہوئے ہیں اور زمین پہ رکھ کے رو رہے ہیں۔ چاہنے والے نے پوچھا مولا کیا کوئی عظیم مصیبت ہے، کیا کوئی آج عظیم شب ہے؟ امام نے فرمایا ارے تم نے کیا پوچھ لیا، ارے آج وہ مصیبت ہے میری جدہ کو رلا رلا کے مارا گیا۔ راوی نے پوچھا مولا آپ کی جدہ کو کیسے مارا گیا؟ کہا ارے تم نے کیا پوچھ لیا، ارے تم نے کیا پوچھ لیا؟ وہ بیان کرتا ہے امام صادق نے فرمایا ارے اس کو عالم تھا کہ ایک
کبھی ایسا ہوا ہے ننگے پیر چلتے چلتے کبھی ایک کانٹا یا پتھر پیر میں لگا ہو؟ کتنا درد ہوتا ہے، کتنی اذیت ہوتی ہے جب ایک پتھر پیر میں لگے، کتنی اذیت ہوتی ہے۔ ذرا تصور کریں فاطمہ کے سینے میں کیل بے وقت آئے، فاطمہ نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ شاید اس لیے فرمایا تھا، وصیت جب فرمائی، وصیت میں جملہ فرمایا یا علی انی طیبتون صدیقتون طاہرتون، اے علی میں طیبہ ہوں، میں طاہرہ ہوں، میں صدیقہ ہوں، اے علی مجھے میرے لباس کے اوپر سے نہلائیے گا۔ آقائے بہجت سے سوال کیا گیا، یہ بتائیے فاطمہ نے یہ وصیت کیوں کیا؟ علی تو محرم تھے، علی سے ایسی وصیت کیوں کیا؟ آقائے بہجت نے فرمایا فاطمہ نہیں چاہتی تھی کہ علی کو پتا چلے کہ پسلیاں ٹوٹی ہے، پہلو شکستہ ہے، اسی لیے غسل دیتے دیتے مولا باہر آئے۔ اے سلمان، جب پسلی پہ ہاتھ پہنچا، پسلیاں ٹوٹی ہوئی، بازو سوجا ہوا، رخسار پہ تماچوں کے نشان، اسی عالم میں زہرا نے چکی چلائی، زہرا نے مشکیزہ اٹھایا، مجھے خبر نہ ہونے دیا کہ فاطمہ اس کرب و مصیبت میں انا للہ و انا الیہ راجعون رزم بقضائه و تسلیما لامرہ الہی بحق زہرا و علیہا و علیہا و ودیہا و سر المستضعفین۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما لے۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں جو مریض ہمیں شفاء کامل عاجل عنایت فرما، ہمیں جو حج و زیارات کی مشتاق ہمیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ جہاں بھی حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان عزا، دشمنان قرآن کو نیست و نابود فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ جنت البقیع کے تعمیرات کے وسائل فراہم فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادمین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل دعا محمد حسین۔ اللهم صل